السلام علیکم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی ایک مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص، ایک انصاری اور ثقفی، حاضر خدمت ہوئے۔ سلام کے بعد عرض کیا، یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو، یہ ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے؟ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے؟ اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے؟ اور عرفات پر ٹہلنے اور شیطان کی کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یہی سوالات ہمارے ذہن میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی ایک قدم اٹھاتی ہے، وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کا ہے، برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عرفات کے میدان میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پرندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کی گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو، یا بارش کے قطروں کے برابر ہو، یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو، تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ میرے بندے جاؤ، بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہے، اور جن کی تم سفارش کرواؤ ان کے بھی گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہو جاتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈوانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس سبب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ اثر 9 اعمال تیرے پیچھے سب گناہ تو معاف ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی حج مبرور ہو جو حقیقتاً حج کہلانے کے مستحق ہے۔ سبحان اللہ۔